اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. واجب التعظیم سامعین and viewers of the channel of the Candle of Islam, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، یہ سورہ یونس کی 2nd ورس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے ولیوں کی، اپنے نیک صالح بندوں کی، اپنے متقین اور پرہیزگار بندوں کی شان بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوب جان لو کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں اور میرے نیک صالح بندے ہوتے ہیں، جو متقی بندے ہوتے ہیں، ان کو نہ تو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. میرے دوستو، یہ آیت کریمہ بہت ہماری لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا قرب جن کو حاصل ہوتا ہے ان کا کیا بلند مقام ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے. ڈر اور خوف ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے، ایک ایسی ذہنی حالت ہے، ایک ایسی سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے جو ہر انسان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غم اور خوف سے مستثنا ہوں، میں پاک ہوں، مجھے نہ تو کسی چیز کا ڈر ہے نہ کسی چیز کا خوف ہے. بادشاہ ہو، سلاطین میں سے ہو، بڑا امیر آدمی ہو، کوئی پروفیشنل ڈاکٹر لائر ہو، جتنا ہی عالم ہو، کوئی بھی ہو، غریب ہو، فقیر ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، کسی بھی دین سے ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، میرے دوستو، ہر انسان کو غم بھی جھیلنا پڑتا ہے اور اس کو ڈر بھی محسوس ہوتا ہے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر. تو کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ نہ تو مجھے ڈر ہے نہ مجھے خوف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنے نیک بندوں کی یہ خصوصیت بیان فرماتا ہے، ان کی یہ شان بیان فرماتا ہے کہ جو میرے نیک صالح بندے ہیں، جو میرے دامن سے وابستہ ہو گئے، نہ تو ان کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ دراصل یہ فرماتا ہے کہ میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر وہ دنیا پر نہیں ہوتی، اور وہ دنیا کے متلاشی نہیں ہوتے، اور دنیا حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتی. ان کا مقصد اصل میں آخرت ہے، اور آخرت کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں. اور جتنی بھی زندگی میں جو بھی ان کو وقت ملتا ہے، جو بھی ان کو لمحہ ملتا ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس وقت کو صرف کرتے ہیں. ان کی زندگی کا لمحہ بلمحہ وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے جو ہیں، جب ان کو غم آتا ہے، وہ کبھی کسی غم سے گزرتے ہیں یا کسی آزمائش، کسی امتحان سے گزرتے ہیں، اور کوئی تکلیف ان کو آتی ہے، وہ ڈر محسوس کرتے ہیں یا غم محسوس کرتے ہیں، تو وہ اس امتحان میں بڑی جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ میری رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہیں. اور میری رضا میں راضی ہو کر ان کو جو اطمینان ملتا ہے اور جو سکون ملتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے غم اور ڈر تو ان کو بھی آتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ بھی ڈر اور خوف کی کیفیت سے گزرتے ہیں، لیکن وہ اتنا مختصر ہوتا ہے کیونکہ وہ آزمائش میں پورا اترتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضا اصل میں ان کا زندگی کا حاصل ہوتی ہے اور مقصود ہوتی ہے. تو پھر جب وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو ایسا دائمی سکون ملتا ہے اور ایک ایسی ابدی لذت ان کو حاصل ہوتی ہے کہ سارے غم اور سارے خوف اور سارے ڈر وہ کافور ہو جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. جو بڑی سے بڑی آزمائش ہوتی ہے وہ بھی ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور بڑے سے بڑا غم وہ بھی ان کے لیے راحت بن جاتی ہے، سکون بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے. ہمیں زندگی کے معاملات میں، زندگی میں ہمیں مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ ہم ڈپریس ہوں، فرسٹریٹ ہوں، اور ہم
شکستہ دل لے کے بیٹھ جائیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یقیناً ہماری معاملات میں حکمتیں ہیں۔ جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی رضا میں راضی ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے۔